حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے گلے کا ہار ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تمہاری ماں حضرت عائشہ پوری امت کے مسلمانوں کی ماں ہے، آپ کی تمام بیویاں اس امت کی ماں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھیا حضرت عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ سارے صحابہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئے، آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ اس خیمے میں تشریف لے گئی، بیٹھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی ران پر رکھا اور سو گئے۔ اب ہار تلاش کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا، کسی قافلے میں کسی آدمی کے پاس میں پانی نہیں، اور اتفاق کی بات کہ جس علاقے میں اس قافلے نے پڑاؤ کیا تھا اس علاقے میں بھی پانی نہیں، تو لوگوں میں آپس میں چینی گوئیاں شروع ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ عائشہ کی غلطی دیکھو کہ اس نے ایک ہار کی وجہ سے ہار سارے قافلے کو روک دیا اور سارے لوگوں کی نماز ختم ہو جائے گی، پانی کا انتظام نہیں۔ حضرت ابو بکر کو غصہ ہے، آپ خیمے حضرت ابو بکر خیمے میں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول ایسے سوئے ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا کہ تم سلیقے سے کام نہیں کرتی، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے سارے قافلے کی نماز چھوٹنے والی ہے، یہاں پانی ہمارے پاس نہیں، کسی کے پاس میں پانی، اور ایسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں نا مکہ بنانا، اور مکہ بنا کر کے یہاں کوک میں کچھو کے مار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں درد کی وجہ سے نہیں، میں ہل نہیں سکی، اس لیے کہ اگر میں ہلتی تو اللہ کے رسول کی نیند خراب ہوتی۔ آپ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا بچیوں کو مار، یہ تو حضرت ابو بکر نے غصے میں کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ بیٹی کی کوتاہی پر اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے ڈالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو رشتہ داریاں، پہلی رشتہ داری تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم اور والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا عبد المطلب نے آپ کی ذمہ داری کو نبھایا، اور ان کے انتقال کے بعد میں اللہ کے رسول کی کفالت کی ہے آپ کے چچا ابو طالب نے، اور ایسی کفالت کی ہے جیسے آدمی اپنی سگی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے پاس لے کر کے اللہ کے رسول کو سویا کرتے۔ تو جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی کی کفالت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ چچا نے آپ کی تھی تو بدلے میں آپ نے ان کے بیٹے اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کی کفالت کی۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ایک رشتہ داری تو یہ ہے کہ وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے زیر تربیت بھی ہیں، آپ ان کے کفیل ہیں،
اور بعد میں جب وہ جوان ہوئے تو آپ نے اپنی بیٹی، سب سے آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح بھی کروایا. تو اب وہ داماد بھی ہو گئے، اولاد بھی، بھائی بھی تھے، زیر کفالت بھی تھے، اور پھر بعد میں داماد بھی ہو گئے. تو اس طرح وہ ساری کی ساری تربیت کے ذمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، اور وہ آپ کی زیر تربیت، زیر کفالت اولاد کی طرح. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں، وہ قصہ سنانا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا آخری پہر تھا، تہجد کا وقت میں، فجر کی اذان سے پہلے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ آخری پہر کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، یعنی حضرت علی کے گھر میں. حضرت علی کا گھر جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی، وہ مکان اللہ کے رسول کے مکان کی پشت پر تھا. اگر کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے مسجد نبوی مدینہ منورہ جانے کا، تو اس زمانے کے مسجد نبوی میں صرف 2 کمرے باقی ہیں. ایک کمرہ تو وہ ہے جس پہ گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس میں آرام فرمائے، آپ کی قبر مبارک. یہ سیدنا، یہ حضرت عائشہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ کا مکان. اور اس کے پیچھے اس کی پشت پر ایک کمرہ اور ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کمرہ باقی ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا مکان. یہ 2 ہی کمرے باقی ہیں. وہاں مسجد نبوی میں پرانی یادگاروں میں سے کوئی یادگار باقی نہیں. ہاں، جو دروازے ہیں ان دروازوں پر لکھ دیا گیا باب ابی بکر. جہاں سیدنا ابو بکر کا مکان ہوا کرتا تھا وہاں دروازہ لگا کر کے لکھ دیا گیا یہ ابو بکر کا مکان. کہیں لکھا ہوا باب عمر، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر خطاب کا مکان ہوا کرتا تھا. کہیں لکھا ہوا باب عثمان، یعنی یہ مکان یہاں پر حضرت عثمان کا مکان ہوا کرتا تھا. لیکن کمرے 2 ہی باقی. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، اللہ کے رسول نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور ہم سوئے. دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا کیا نماز نہیں پڑھنا؟ کیا تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھنی ہے؟ یہ کون سی نماز؟ ظاہر ہے کہ آخری پہر ہے، تہجد کا وقت ہے، ابھی فجر کی اذان نماز کا وقت نہیں ہوا، تو وہ فجر کی نماز تو نہیں ہو سکتی، وہ آپ نے تہجد کے لیے جگایا اپنے داماد اور بیٹے. تو آپ ہوتا کیا عام طور پر جب کوئی بڑا گھر کا اٹھاتا ہے تمہیں نماز نہیں پڑھنی، تو چھوٹی جو نیچے کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، وہ فوراً ہم لوگ بہانے بناتے ہیں. حضرت علی نے بہانہ بنایا. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں. جب ہم سوتے ہیں تو ہم سونے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری روح کو الگ کر دیا، ہم سو گئے. اور جب اللہ کو اٹھانا مقصد ہوتا ہے تو اس روح کو واپس کرتا ہے، جگ جاتے ہیں. اگر وہ روح واپس نہ آئے تو ہم مرے ہوئے انسان. تو حضرت علی نے عرض کیا اپنے بہانہ بنانے کے لیے، جو تہجد کی نماز میں نہیں اٹھے وہ بہانہ بنانے کے لیے عرض کیا اللہ کے رسول ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں. اللہ تعالیٰ اگر روحوں کو واپس کر دیتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، اور اگر روحوں کو واپس نہیں کرتا تو ہم نہیں اٹھتے، سوئے رہتے ہیں. یعنی گویا کہ اپنی غلطی نہیں مانی، یوں کہنا چاہیے. بہانہ ایسے ہی بناتے ہیں بچے کہ اللہ کے رسول ہم تو تہجد پڑھنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، اس لیے ہم نہیں اٹھ سکتے. آپ کو حضرت علی کی بات بری لگی. حضرت علی خود فرماتے اور آپ نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا انسان بہت جھگڑا کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا انسان بہت جھگڑا کرنے والا ہے، اور پلٹ کر کے چلے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ خود ارشاد فرمایا. اس روایت میں ہمارے لیے 2-3 سبق ہیں. ان سبقوں کو میں انگلی رکھ کے نشاندہی کرتا ہوں اور توجہ سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو نفع.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو جگانے کے لیے گئے نماز کے. یہ کب؟ ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں. ہمیں حکم دیا گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی عادت ڈلواؤ، ان کو ہاتھ پکڑ کر کے مسجد لاؤ، ان کو وضو کرنا سکھاؤ. اور گھر میں جو بچیاں اپنی ماں کے پاس رہتی ہیں ان کی ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو بھی نماز کے لیے کھڑا کریں. بلکہ علماء نے لکھا کہ اتنی تاکید کرو کہ اگر بچہ وقت پر نماز نہ پڑھ سکے تو اس کو قضا نماز پڑھواؤ. بیٹے قضا نماز پڑھ، تاکہ اسے معلوم ہو کہ کبھی زندگی میں نماز چھوٹ جائے تو اسے قضا بھی کرنی پڑتی. اور فرمایا کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرے. پٹائی کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ دو، پٹائی کا مطلب ہے ہلکا پھلکا ہاتھ لگا دیا، ایسا مارنا جس سے اس کے جسم کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہ ہو، اس کے جسم پر نشانات نہ پڑے، ہلکا پھلکا تنبیہ کے طور پر. تو دیکھو 3 درجے. بچہ 7 سال کا ہے، نماز پڑھنے کی عادت ڈال. وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اپنے ساتھ میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہ. اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، ہلکی پھلکی پٹائی کا. اور جب وہ بالغ ہو جائے، بات یہاں آ کر کے پھنستی. ہمارے یہاں عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی بچے بڑے ہو گئے، اب ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ باپ کی برابر ہو گیا. اگر اس سے کوئی بات کہی جاتی ہے اور وہ بات نہیں مانتا تو بچے کے پاس میں اس کے پاس ایک عذر ہوتا ہے، وہ کہتا بھئی اولاد جوان ہو گئی، ان سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ دین کے مسئلے میں باپ کے پاس عذر ہے. لیکن اگر وہی باپ بیٹا اپنے باپ کا مکان بیچ دے تو باپ سب کچھ کرے گا، اس کا گلا بھی دبا دے گا. لیکن دین کے مسئلے میں باپ کے پاس میں عذر ہے کہ بھئی بچے اور بچیاں بڑی ہو گئی، اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں جب وہ بالغ ہو جائے تو مارنے وارنے کی اجازت نہیں، اس کو سمجھانا ہے، تربیت کرنا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث میں جو حضرت علی نے اپنا واقعہ بیان کیا، وہ نماز کے لیے اٹھانے تب گئے جب دونوں کی شادی ہو چکی تھی. دونوں کی شادی ہو چکی تھی، آپ نے اٹھایا. اور ہمارے ہاں ایک عجیب تصور ہے، جب تک بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا باپ اس کی ایسے نگرانی کرتا ہے جیسے اپنے سونے اور چاندی کی کرتا ہے. ہر باپ کو کرنی چاہیے، صحیح کرتا ہے. وہ محلے میں بے پردہ نہیں نکل سکتی، دروازے پہ بے پردہ کھڑی نہیں ہو سکتی، غلط جگہ نہیں جا سکتی، ساری تربیت کرتا ہے. لیکن اللہ جانے وہ جیسے ہی اس لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ پورے محلے میں بے پردہ گھومتی ہے، نہ بھائی کو فکر نہ باپ کو فکر. اور یہ حقیقت ہے، اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں. باپ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، کافی میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اور بیٹی یہ سوچتی ہے میں تو اپنے گھر کی ہو گئی، میرے بھائی اور والد مجھ سے کیا کہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جگایا نماز کے لیے ان کی شادی کے بعد. اور دیکھو یہ صحابہ اپنے بچوں کی تربیت شادی کے بعد بھی کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول کا ایک معمول تھا، جب آپ کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی ایک نہ ایک بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے. اب کئی بیویاں تھیں تو آپ نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہوا تھا کہ سفر میں جانے سے پہلے آپ پرچیاں ڈالتے تھے، اور جس بیوی کے نام کی پرچی آئی وہ بیوی حضرت اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جاتی تھی. ایک سفر میں آپ کو جانا تھا، پرچی نکلی حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ ساتھ میں گئی. قافلہ واپس آ رہا تھا، فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا. آپ نے اعلان کرا دیا کہ بھئی سب پیشاب اس سنجے سے فارغ ہو جائے اور چلیں گے اگلے پڑاؤ پر جا کر کے نماز پڑھیں گے، اس علاقے میں پانی کا کہیں انتظام نہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگل میں استنجا کرنے کے لیے گئے. جب واپس آئیں تو ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ ہار کھو گیا. آپ نے اللہ کے رسول سے کہا دیکھو ہار کھونے کا واقعہ حضرت عائشہ کی زندگی میں 2 مرتبہ پیش آیا. ایک مرتبہ جو میں نے تمہیں تقریر میں واقعہ سنایا تھا وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے گلے کا ہار کھو گیا. آپ نے فرمایا بھائی تمہاری ماں حضرت عائشہ پوری امت کے مسلمانوں کی ماں، آپ کی تمام بیویاں اس امت کی ماں ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی حضرت عائشہ کا ہار تلاش کرو. سارے صحابہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئے. آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. حضرت عائشہ اس خیمے میں تشریف لے گئی، بیٹھ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی ران پر رکھا اور سو گئے. اب ہار تلاش کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا. کسی قافلے میں کسی آدمی کے پاس میں پانی نہیں. اور اتفاق کی بات کہ جس علاقے میں اس قافلے نے پڑاؤ کیا تھا اس علاقے میں بھی پانی نہیں. تو لوگوں میں آپس میں چینی گوئیاں شروع ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ عائشہ کی غلطی دیکھو کہ اس نے ایک ہار کی وجہ سے ہار سارے قافلے کو روک دیا اور سارے لوگوں کی نماز ختم ہو جائے گی. پانی کا انتظام نہیں. حضرت ابوبکر کو غصہ ہے. آپ خیمے حضرت ابوبکر خیمے میں تشریف لے گئے. اللہ کے رسول ایسی سوئے. حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا کہ تم سلیقے سے کام نہیں کرتی، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے سارے قافلے کی نماز چھوٹنے والی ہے. یا پانی ہمارے پاس نہیں، کسی کے پاس میں پانی. اور ایسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں نا مکہ بنانا، اور مکہ بنا کر کے یہاں کوک میں کچھو کے مارے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں درد کی وجہ سے نہیں، میں ہل نہیں سکی، اس لیے کہ اگر میں ہلتی تو اللہ کے رسول کی نیند خراب ہوتی. آپ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا بچیوں کو مار، یہ تو حضرت ابوبکر نے خود سے بھی کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ بیٹی کی کوتاہی پر اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے ڈانٹا، بہت ڈانٹا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کی تربیت اور بچوں کی دینی حالت کی سنوارنے کی ذمہ داری جس طرح باپ کی شادی سے اور بالغ ہونے سے پہلے ہے وہ ذمہ داری بعد میں، لیکن چھوڑ دیتے ہیں. باپ تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، بیٹا جوان پڑا ہوا اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، وہ کہتا بھائی بڑا ہو گیا میں کیا کروں گا اس میں. یہ سمجھانا مقصد ہے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے روڈ پر. ان کا بھتیجا ان کے پاس میں بیٹھا ہوا، بالغ لڑکا، جوان صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل. اس لڑکے نے ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے کر کے مارا جیسے لڑکے کہیں چوراہوں پر بیٹھتے ہیں تو پھینکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا بھتیجے ایسا مت کر، یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ اس پتھر پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، کسی کے دانت میں لگ جائے دانت ٹوٹے گا، آنکھ میں لگ جائے آنکھ ٹوٹ جائے. منع کر دیا. کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا. تھوڑی دیر کے بعد میں اس لڑکے نے پھر پتھر اٹھایا اور پھینکا. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا کر کے منع کر رہا ہوں اور تو بات کو نہیں مانتا، جا اللہ کی قسم میں تجھ سے پوری زندگی بات نہیں کروں. یہ بالغ لڑکے کے ساتھ میں انہوں نے معاملہ کیا، پوری زندگی بات نہیں کی عبداللہ ابن مغفل. تو کیا سمجھے آپ لوگ؟ اس حدیث اور اس واقعے کا پہلا سبق یہ ہے کہ اولاد اور زیر تربیت بچے مرتے دم تک کبھی بھی باپ کی تربیت سے اور بڑوں کی تربیت سے نہیں نکلتے، اور بڑوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ کو جا کر کے تہجد کے لیے اٹھایا. اب نمازیں 2 طرح کی ہے، فرض نماز اور نفل نماز. فرض نماز کے لیے تو گھر کے تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا، بیوی کو اٹھایا جائے گا، بچوں کو اٹھایا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا. ہاں تہجد کی نماز نفل ہے، اس میں نہ اٹھاؤ کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ واجب یا فرض ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھنا چاہے پڑھے. لیکن بچوں کو تہجد کی عادت ڈلوانے کے لیے اگر کوئی تربیت کے طور پر اٹھاتا ہے تو اٹھانا چاہیے. اللہ کے رسول نے محلے میں جا کے تہجد کے لیے کسی کو نہیں اٹھایا. حضرت علی اور حضرت فاطمہ
چونکہ آپ کی زیر تربیت تھے اس لیے آپ نے تہجد کے لیے بھی ان کو اٹھایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو کہ بچوں کو تربیت، بڑے بچے بالغ ہوں نابالغ ہوں، ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ آپ حضرات کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا اہم سبق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے رسول کو جواب دیا، وہ جواب آپ کو برا لگا، ناپسند آیا دو وجہ سے۔ حضرت علی کی بات صحیح ہے، ساری چیزیں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے قبضے کے باہر۔ بات صحیح ہے، لیکن اصل میں بات غلط یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی کوتاہی کو اللہ کے عمل کے اوپر ڈالا۔ کیوں؟ یہ بات صحیح ہے، آنکھ کھلنا نہ کھلنا، لیکن آدمی اتنا کام تو کرے کہ سونے سے پہلے فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے اس کے لیے اسباب مہیا کرے، تیاری کر کے سوئے۔ مثلا آج کل کے زمانے میں آدمی نمبر ایک پہلا کام تو یہ کرے کہ فجر کی نماز یا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کر کے سوئے، مجھے نماز پڑھنا، اور آپ ارادہ کر کے سو، جس وقت کا ارادہ کر کے سو گے آپ کھل جائے گے۔ اور دوسری بات، آج موبائل کا دور ہے، اس میں الارم لگا کر کے سو، اور اسی طرح گھر میں دوسرے لوگ ہیں ان سے کہہ کر کے سو کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا۔ لیکن ایک آدمی کسی بات کی تیاری کر کے نہیں سوتا اور پھر اپنی غلطی کو اللہ کے اوپر ڈالتا ہے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، اسی کو کہا جاتا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن ارادہ غلط ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا بات صحیح کہتا ہے لیکن اس کا ارادہ غلط ہوتا ہے۔ حضرت علی نے بات صحیح کہی لیکن ارادہ غلط، اپنی غلطی کو چھپانا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے سب سے بڑی، جو اللہ کے رسول کو برا لگا، وہ ذرا سمجھنے کی میں نوجوان بچے کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب بھی ہمارا کوئی بڑا ہماری غلطی پر متنبہ کرے، والد ہیں، والدہ ہیں، چچا ہیں، تاؤ ہیں، محلے کا کوئی آدمی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی تمہارا دشمن بھی ہے اور مخالف بھی ہے، اگر تمہاری کسی غلطی پر متنبہ کرے تو اس کو جواب فوراً نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی تم سے کہے تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم نے یہ کام غلط کیا، فوراً جواب نہیں دینا چاہیے، تھوڑی دیر رکنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی میرے اندر ہو اور اس غلطی کی طرف میری نگاہ نہ دے۔ ہوتا ہے، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلطی اور کوتاہی ہمارے اندر ہوتی ہے لیکن اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی، کوئی آدمی اس کی طرف توجہ دلاتا ہے تو وہ اتنا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اس غلطی کو صحیح کر۔ حضرت علی نے فوراً جواب دے دیا، ان کو سوچنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے تھا کہ بھئی اب تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، انہوں نے اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی اور شخصیت کو شخصیت بنانا ہے تو تمہیں اپنی غلطی پہ غور کرنا پڑے گا۔ جواب دینے سے تمہاری غلطی ختم نہیں ہو جاتی، تمہاری زندگی نہیں سنورے گی۔ تمہاری زندگی جب سنورے گی جب سامنے والے کی غلطی اپنی بات کو توجہ دے، اگر اس کی بات صحیح ہے تو قبول کرو، اور صحیح نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو یا کسی دوسرے وقت میں اس کو بتا دو۔ لیکن بڑا اگر کسی بات کو سمجھا رہا ہے اور اس وقت اپنی غلطی کو غلطی نہ ماننا اور اپنی غلطی کی بھونڈی تعبیر کرنا، یہ بڑوں کی بے ادبی ہے۔ ارے سمجھ رہے بچوں، یہ بڑوں کی کیا ہے؟ بے ادبی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، جنگ بدر میں شہید ہوئے، وہ کہتے تھے کہ اپنی بات، اپنی رائے کو ہمیشہ متہم سمجھو۔ ذہن میں آتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، ذہن میں آتا ہے کہ یہ میں نے کام اچھا کیا، ذہن میں آتا ہے کہ اس معاملے میں ٹھیک ہوں۔ حضرت سہل کہتے تھے نہیں، یہ غلط، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے سلسلے میں جو آپ نے رائے بنائی ہے اس کو صحیح اور پختہ مت سمجھو، بلکہ اس کو متہم سمجھو۔ سوچو کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنے بارے میں جو سوچا ہے میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اور ہمارے بزرگوں کا وقت کم ہے، میں بات ہو سکتا ہے میں نے بات سمجھا دی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو بھائی یہ تھا کہ مخالف کی بات کو بھی عبرت کی نگاہ سے سنتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ مخالف کی بات کو بھی نصیحت کے طور پر کے سنتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں
بڑے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ سارے کے سارے بریلوی لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، بریلوی لوگ، آخر میں حضرت اندھے ہو گئے تھے، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ حضرت شیخ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، جب اندھے ہو گئے تھے تو کوئی خط آتا تھا تو وہ خط پڑھ کر کے وہی سناتے تھے، کوئی کتاب آتی تھی تو پڑھ کر کے وہی سناتے تھے، تو اس زمانے میں بریل کی حضرت کو خط لکھتے تھے اور حضرت کو ماں بہن کی گالی لکھتے تھے، بد دعا لکھتے تھے، ان کے خلاف کتابیں لکھتے تھے۔ اب وہ کتاب کوئی آئی، کوئی خط آیا تو مولانا یحییٰ صاحب نے پڑھ کر کے سنا، تو وہی گنگو کے قریب ایک مولانا تھے، وہ حضرت گنگوئی کو گالیوں والا خط لکھتے تھے، بد دعائیں لکھتے تھے، حضرت کے خلاف کتابیں لکھتے تھے۔ اب حضرت تو نابینا ہو گئے، ان کو دکھائی نہیں دیتا، بہت زمانہ گزر گیا، ان کا خط نہیں پڑھ کر کے سنا، تو ایک دن حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ بولی یحییٰ، کیا ہمارے دوست کا کوئی خط نہیں آیا؟ یعنی جو مخالف ہے، یہ نوجوان بچے سنیں، جو مخالف ہے کیا اس کا ہمارے دوست کا کوئی خط نہیں آیا؟ تو مولانا یحییٰ نے فرمایا حضرت خط تو ہر ہفتے آتا ہے، لیکن میں پڑھ کر کے اس لیے نہیں سناتا کہ اس میں آپ کو برا بھلا لکھا جاتا ہے، گالیاں لکھی جاتی ہیں، آپ کا بلا وجہ ذہن گندا ہو۔ حضرت نے فرمایا نہیں مولیا، وہ پڑھ کر کے سنا، ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جس پر میری نگاہ نہ گئی ہو اور مخالف کی نگاہ چلی گئی ہو، تو میں اس کو سن کر کے اس کی اصلاح کروں۔ سمجھ میں آئی کتنی بڑی بات ہے، یہی طریقہ بھائی، بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے ابو بکر کے حضرت اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ نے ایک صحابی کو بلایا، یا عمر کو بلایا، جب وہ صحابی گئے کہ اللہ کے رسول نے بلایا، حضرت عمر کانپ گئے کہ پتہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہو، مجھ سے کوئی عمل غلط ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عمر غلط ہے۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ دو باتیں یاد رکھیے، یہ جتنے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں تم اپنے گھر کے سرتاج ہو، اپنے بچوں کی تربیت، چھوٹے اور بڑے تمام بچوں کی تربیت ہمیشہ پوری زندگی تمہیں کرنا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے میرے بھائیوں کے لیے، کہ اگر کوئی ہماری غلطی کو غلطی بتائے، ہماری غلطی پر متنبہ کرے، فوراً اس کو جواب نہیں دینا، برا نہیں ماننا، غور کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے۔ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ مسافہ کرتے ہوئے جھکتے ہو، ایک آدمی نے کہا، میں نے کہا مسافہ کرتے ہوئے جھکتا ہوں؟ پھر میں نے غور کیا تو واقعتاً میں مسافہ کرتے ہوئے جھکتا تھا، اور میرے اندر یہ اثر تھا حیدرآباد کا۔ حیدرآباد میں لوگ مسافہ کر کے جھکتے میں، چونکہ حیدرآباد میں رہا کئی سال کے بعد، میں تقریباً 7-8 سال کے بعد وہ اس غلطی کا احساس ہوا، مسافہ کرتے ہوئے جھکتا ہوں، ایک عام آدمی نے اس طرف توجہ دیا، تو مجھے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب وہ اچھی نیت سے کہہ رہا ہے، بری نیت سے کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہمیں تو اپنا کام صحیح کرنا ہے۔ اور دیکھو بھائی، تم لوگ جمعے کے دن دیر سے آتے، ٹانڈے میں تمہاری مسجد کا ایک الحمدللہ امتیاز قائم ہو گیا ہے کہ مسجد شیخ الہند کے لوگ، پاکھڑ والی مسجد کے لوگ اذان سے پہلے مسجد آتے ہیں، یہ آپ کا امتیاز ہے اور سنت بھی ہے، اس کو باقی رکھو، بات کہنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔